سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قرض کی زندگی نامنظور ہے، کشکول توڑ دیں، پیروں پر کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اپریل 2022 میں ذمہ داری سنبھالی، اگست میں نگران حکومت آ جائے گی۔ 40 برس کی بارودی سرنگیں 15 ماہ میں صاف کی ہیں۔ ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی ہے۔ قوم سے خطاب میں مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، آئندہ انتخابات، سیاسی صورتحال اور معاشی مسائل کا حل پیش کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ اپریل 2022 میں عوام نے ہمیں حکومت چلانے کی ذمہ داری دی، مشکلات کا سامنا کیا۔ مخلوط حکومت نے ایک مثال اور سمت متعین کی، 4 سال کی بربادیوں کا 15 ماہ میں ملبہ صاف کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ محض 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا حد المقدور ملبہ صاف کیا۔ دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ووٹ بینک نہیں، اسٹیٹ بینک میں اضافے کی فکر کی۔ IMF پروگرام معاشی خوشحالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا۔ معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ آرمی چیف کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ IMF کا پروگرام بحال کیا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں جہاں ملکی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوششوں پر روشنی ڈالی، وہیں معاشی بحالی کے پلان پر بھی وضاحت دی۔ زراعت، صنعت، معدنیات، توانائی، IT اور ڈیفنس پروڈکشن میں خلیجی ممالک سے بڑی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قومی ایجنڈے پر اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہمت نہیں ہاری، ہم یہ ذمہ داری اگست میں نگران حکومت کے سپرد کریں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کی، اب بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اچھی خبر آپ کو دیں کہ IMF سے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی رقم نومبر اور فروری میں 2 جائزوں کے بعد ملے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جمعے کو کلوزنگ کے وقت مزید بہتری نظر آئے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF سے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ قوم کو معلوم ہے کہ گزشتہ شب واشنگٹن میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے قرض پروگرام کی منظوری دے دی۔ یہ 9 ماہ کا پروگرام ہے جس کے تحت پاکستان کو 3 ارب ڈالرز ملنے ہیں۔ فرنٹ جو انسٹالمنٹ 1.2 کی ہوگی رفلی، اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے 1.8 بلین 3 ارب ڈالر میں سے وہ 2 ریویوز کے بعد ملے گا، یعنی 9 مہینے کے درمیان، ایک نومبر میں اور ایک فروری میں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ اپ فرنٹ انسٹالمنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہوگی اور 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی بیلنس اماؤنٹ 2 جائزوں کے بعد ملے گی جو کہ نومبر اور فروری میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی اپ فرنٹ پیمنٹ IMF نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ اس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی اور جمعے کو کلوزنگ کے وقت مزید بہتری نظر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔ IMF کا پروگرام مشکل سے قبول کیا، قرضوں کے لیے بڑی منتیں کی اور کڑی شرائط ماننا پڑی۔ دوست ممالک نے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے ہیں، ہم کب تک دوستوں سے مانگتے رہیں گے؟ وہ ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ IMF کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں۔ کل بہرحال رات کو ان کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے پاکستان جو پروگرام اپروو کر دیا۔ میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش اب انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔ لیکن IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے، یہ بہت سخت شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں۔ اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے۔
IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیلو کہتی ہیں کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام کا موقع ہے۔ پاکستان کو پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ قرض کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ IMF کی جانب سے پاکستان کو معاہدے کی پاسداری کے لیے مزید ہدایات جاری کر دی گئیں۔ IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا نے نئی تجاویز دے دی ہیں۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کہتی ہیں پاکستان کو پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بجلی کی قیمت اور لاگت میں توازن لانا ہوگا۔ پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی میں بہتری لائی جائے۔ سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے ریونیو میں بہتری کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $10 کروڑ کی منظوری دے دی۔ رقم پنجاب میں منصوبہ بندی کے پروگرام کے لیے خرچ ہوگی۔ پروگرام کا مقصد پنجاب میں 60% خاندانوں میں منصوبہ بندی کو بڑھانا ہے۔ منصوبہ بندی پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ آبادی میں اضافے سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادھر اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران سعودی عرب سے $2 ارب اسٹیٹ بینک میں آئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے $1 ارب موصول ہوئے ہیں۔ IMF سے $1.2 ارب ملے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 7 جولائی تک زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں $6 کروڑ 10 لاکھ اضافہ ہوا۔ 7 جولائی کو زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کی مالیت $4 ارب 52 کروڑ ریکارڈ کی گئی۔ کمرشل بینکوں کے پاس $5 ارب 31 کروڑ 45 لاکھ کے ذخائر موجود ہیں۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب 83 کروڑ 85 لاکھ کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 2 بڑے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ صدر کی فولیت عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف ایک کیس کی سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا۔ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ عام الیکشن سے قبل انتخابی قوانین میں ترامیم کے لیے اصلاحاتی کمیٹی کا 3را اجلاس ہوا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا۔ چند نکات پر اتفاق نہیں ہوا تھا، ان پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات سے قبل انتخابی قوانین میں اصلاحات لانے میں اہم پیش رفت انتخابی قوانین میں ترامیم کے لیے بنائے گئے کمیٹی کا اسلام آباد میں 3را اجلاس ہوا، جس کی صدارت سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی۔ اجلاس میں الیکشن ایکٹ سے متعلق مزید ترامیم زیر غور لائی گئیں۔ اجلاس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا کو بتایا کہ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل ہو چکا ہے۔ 1-2 نکات پر PTI کو تحفظات ہیں جو جلد مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ تقریباً 99% چیئرمین صاحب نے اپنی بردباری سے 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا۔ 1-2 ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشس ہیں، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی باتیں ہیں۔ اجلاس میں سینیٹر تاج حیدر، کامران مرتضی، MNA امین الحق اور سیکریٹری الیکشن کمیشن سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر نے آن لائن شرکت کی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے ووٹ کے اندراج، منتقلی اور قوائف میں تبدیلی کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق اب آخری تاریخ 20 جولائی کر دی گئی ہے۔ ووٹ کا اندراج شناختی کارڈ پر موجود مستقل یا عارضی پتے میں سے کسی ایک پر کروایا جا سکتا ہے۔ قوائف کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں۔ فارم متعلقہ ضلع الیکشن کمشنر کے دفتر سے وصول اور جمع کرایا جا سکتا ہے۔ عوام ووٹ سے متعلق معلومات کے لیے شناختی کارڈ نمبر 8300 پر SMS کریں۔ چیئرمین PTI کے خلاف دوران عدت نکاح کا مقدمہ پھر کھل گیا ہے۔ سول جج نصر من اللہ کے فیصلے کو جج اعظم خان نے کالعدم قرار دے دیا۔ کیس پر دائر اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
मारियात के आदाद शुमार के मुताबिक ऑटोमोबाइल शोबे की पैदावार में 7.70% कमी हुई। लकड़ी की मसनूआत की पैदावार में 62.05% की कमी रिकॉर्ड की गई। बात करते हैं सैलाब के सूरत हाल की, तो दरिया सतलुज में 1,14,000 क्यूसेक पानी के बड़े रेले के बायस दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। कसूर गंडा सिंह के करीब 18 से ज़ायद देहात ज़ेर आब हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू का अमल भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब हसन काज़मी की इस रिपोर्ट में। कसूर के करीब दरिया सतलुज में 1,14,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रैला। गंडा सिंह के दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना है कि रेस्क्यू और जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब में ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों के मकीन अपनी मदद आपके तहत भी दरियाई बेड़े के जरिए खुद और अपने मवेशियों को महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। हालिया सैलाब में कसूर के करीब गंडा सिंह के दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से इलाका मकीनों को बड़ी तादाद में रेस्क्यू करने का अमल जारी है। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ ज़ोहेब हसन काज़मी, PNN कसूर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए बता रही है कि सिंध के वज़ीर इत्तलात शिरजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिंध हुकूमत की तरफ से मुफ्त इलाज की सहूलत हर एक के लिए है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। माजी में आपने देखा कि खोखले नारे दिए गए लोगों को कि जी हम लोग लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 50 लाख घर नहीं बने, लेकिन सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। जो जेन्युइन मैंडेट जिसका भी है उसको हुकूमत करे, वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और यही जमहूरियत का तसलसल जारी रहे, यही चीजों को फिजल आउट करता रहे। पीपुल्स पार्टी से आपको चारों सूबों में पेनिट्रेट करते हुए अच्छे तरीके नजर आ रही है। अगर हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी तो हमारा, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिलेंगी उसका हक है। जो लोगों की सोच जा रही है, जो लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, अब हिस्ट्री को समझ भी रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों की चॉइस जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में पानी बहरान का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कहते हैं शहर में मुनाफाखोरों को खुली छूट मिली हुई है कि इलेक्ट्रिक में करप्शन के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पूरी तरीके से 2 नंबर धंधा चल रहा है। क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा हो और वजीर बल्दियात को ना पता हो? अमीर जमात इस्लामी कराची ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में 200 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी बराह रास्त वाटर बोर्ड में अमल दखल रखती है। कराची की 50% आबादी पानी की अदम फराहमी से मुतासिर है। आप शहरियों को पानी नहीं देंगे और गैर कानूनी लाइनें चलाएंगे। टैंकर माफिया का राज हम कहते हैं वो चलता रहेगा, लेकिन आप कानूनी तरीके से, जायज तरीके से लोगों को पानी नहीं पहुंचा रहे। ये बदतरीन करप्शन भी बड़े पैमाने पर इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के तहत चल रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में महंगाई का जिम्मेदार भी पीपल्स पार्टी को करार दिया। कहा कि मुर्तजा वहाब और कमिश्नर कराची के राज में दूध 230 रुपए में लीटर फरोख्त हो रहा है और कोई भी किसी से पूछने वाला नहीं। बच्चों को पढ़ाएं कैसे, तालीम कैसे दें, खिलाएं कैसे? दूध की कीमत तो 230 रुपए चल रही है मुर्तजा वहाब के राज में और कमिश्नर साहब के राज में। कहां से क्या करें लोग? अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था, कराची में करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई हुकूमत एक्शन लेने को तैयार नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस और विमेंस इवेंट्स के लिए यकसा इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। मेंस और विमेंस इवेंट्स के लिए यकसा इनामी रकम का ऐलान डरबन में ICC की सालाना मीटिंग में किया गया। ICC बयान में कहा गया कि ओवररेट की पाबंदियों और जुर्मानों में भी तब्दीली की गई है। खिलाड़ियों को मैच फीस का 5% के बराबर जुर्माना अदा किया जाएगा। ओवररेट की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मैच फीस का 50% होगी। एलामिया के मुताबिक कोई टीम 80 ओवर्स तक पहुंचने से पहले ही आउट हो गई तो ओवररेट जुर्माना नहीं होगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा 3 माह के बजट की मंजूरी दे दी है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कोटेट में सिर्फ 30 दिन की तोसी की गई है। PCB इंतखाबात न होने की वजह से सामाई बजट की मंजूरी दी गई और ज़राए के मुताबिक तमाम शोबाजात को आइंदा 3 माह को मद्देनज़र रख कर मनसूबाबंदी की हिदायत की गई है ताकि गैर ज़रूरी अखराजात से बचा जा सके।